سورہ الدہر، اس سورت کا نام الدہر بھی ہے اور الانسان بھی ہے۔ اکثر مفسرین اس کو مکی سورت قرار دیتے ہیں۔ سورت کا مضمون انسان کو دنیا میں اس کی حقیقی حقیقت سے آگاہ کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ اگر وہ اپنی حیثیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر شکر کا رویہ اختیار کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ سورہ الدہر میں 2 رکوع ہیں، اس میں بھی، اور 31 آیات ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پر لامتناہی کا زمانے کا ایک ایسا بھی وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل چیز نہ تھا؟ یعنی وہی بات ہے نا کہ جب نطفہ تھا آگے آ گیا، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، مخلوط ملے جلے 2، عورت اور آدمی کا دونوں، تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ یعنی راستہ تو ہم نے دکھا دیا ہے، اب نتیجہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، اختیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آپ کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں، یعنی نظر پوری کرتے ہیں۔ اچھا جی، نظر کے معاملے میں ایک اور قاعدہ رسول اللہ نے فرمایا کہ صرف وہ نظر پوری کرنی چاہیے جو اللہ کی اطاعت میں ہو۔ اللہ کی نافرمانی اور شرک پہ مبنی نظر کبھی بھی پوری نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نہ شکریہ، تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہوگا جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دل ہوگا۔ بس اللہ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، انہیں نہ دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر یعنی سردی۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے، جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے، یعنی ہم نہیں جانتے کہ کس طرح کا شیشہ ہوگا، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا، یعنی کہ ان پیالوں کو بھرا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ اہل جنت چونکہ شراب کے ساتھ سونٹ ملے ہوئے پانی کی آمیزش پسند کرتے تھے، اہل عرب، اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں ان کو وہ شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، لیکن اس آمیزش اس صورت میں نہیں ہوگی کہ وہ اس کا خمار چڑھے، بلکہ ہلکی ہلکی خوشبو آئے گی۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، یعنی کہ آنکھوں کو خیرہ کرنے کا بھی سامان ہوگا، عزت افزائی، حوصلہ افزائی اور کیا کہتے ہیں اسے، ضیافت تو ہوگی، لیکن ایسے لڑکے ایسے بچے جو موتی کی طرح بکھ رہے ہوں گے تو آنکھیں بھی خیرہ ہو رہی ہوں گی نا۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالے ہوگے نعمتیں ہی نعمتیں، ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس، اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری جو قابل قدر ٹھہری ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ہی آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجیے اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہیں مانیے، اور اپنے رب کا نام صبح شام یاد کیجیے، رات کو بھی، اور اس کے حضور سجدہ ہوئیے، رات کو طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ تو یہ لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو ان کو پیدا ہی
پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط بند کیے ہیں، پھر جب ہم چاہیں ان کی شکلیں بدل کے رکھ دیں۔ جوڑ مضبوط بند کیے ہیں، کتنا اہم وہ ہے جملہ کہ مطلب آپ یہ دیکھیں اگر جوڑ کمزور ہوتے، جن لوگوں کے جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں انہیں آئے دن کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے۔ اچھا جی، اور جب ہم چاہیں ان کی شکل کو بدل کر رکھ دیں، یہ ایک نصیحت ہے۔ جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم حکیم، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ الدہر، اختتام۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔